الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم دوست و بزرگوں، 4 دن سے جو بات ہماری چل رہی ہے کلام مجید کے متعلق، یہ کیسا معجزہ ہے، انشاءاللہ تراویح کے بعد اللہ نے توفیق دی تو تھوڑا سمجھاؤں گا۔ ابھی ارادہ تھا لیکن ایک دم سے دل میں بات آئی، ایک مختصر دعا سمجھا دوں۔ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے یوں فرمایا، میں 3 دعائیں 3 کلمات سکھاؤں گا، اس کو یاد بھی رکھنا اور ہر نماز کے بعد اس کو ضرور مانگنا۔ اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، یہ مختصر دعا یاد ہونی چاہیے۔ بڑی زبردست دعا ہے، اس میں ایسے مضامین ہیں کہ ساری دنیا کی فلاح کامیابی اور آخرت کی فلاح کامیابی اس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ مختصر سمجھاؤں گا، وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ دعا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں، یہ شرط ہے، یقین اور توجہ، بے پرواہی نہیں۔ اللہ ایسی دعا کی طرف توجہ نہیں دیتا جو بندہ بے پرواہی کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، اللہ میری مدد فرما، میں نہیں کر سکتا جب تک تیری توفیق شامل حال نہیں۔ تیرے ذکر پر، کہ ہر وقت میں تیرا ذکر کروں، وشکری کا، ہر وقت میں تیرا شکر بجا لاؤں، میری مدد فرما، اور تیری اچھی طرح عبادت بجا لاؤں، حسن عبادت ہے۔ یہ 3 دعائیں، اللہم، یاد رکھ لو، ترجمہ سمجھ کے ساتھ، اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما۔ ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ایک اللہ بھی نہیں بول سکتے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تیرے ذکر پر، ذکر یعنی یاد، ایک تو یاد کون سی؟ براہ راست اللہ بولنا، براہ راست لا الہ الا اللہ پڑھنا، براہ راست کلام مجید کی تلاوت کرنا، یہ ہے ذکر۔ اور اللہ کا ہر حکم پورا کرنا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، حدیث میں، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کو یاد کیا۔ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ
وصیامہ وتلاوت القرآن، اگرچہ اس کی زندگی میں تلاوت قرآن کم ہو، روزے کم ہو، نمازیں کم ہو، لیکن اللہ کا حکم مانتا ہے ہر وقت، جس وقت جو اللہ کا حکم ہو وہ مانتا ہے۔ مثال دوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں۔ صبح میں ہمیں بہت دل چاہتا ہے مجلس میں بیٹھنے کا، لیکن ایک طرف جاب پہ جانا ضروری ہے، نہیں جاؤں گا تو بال بچوں کو کیا کھلاؤں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا ضرورت پڑے گی لوگوں کے سامنے سوال کرنا پڑے گا، اور بلا وجہ بلا عذر سوال کرنا حرام ہے، اللہ ہی بات۔ تو میں حرام سوال سے بچوں، بال بچوں کی میں ذمہ داری پوری کروں، اس لیے میں جاب پہ جاتا ہوں، یہ اللہ کا حکم۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نہیں، اس وقت اللہ کا یہ حکم ہے جاب پہ جاؤ۔ آپ جاب پہ جاؤ گے، 8 گھنٹہ ڈیوٹی بچا لاؤ گے، 8 گھنٹہ ذکر میں لکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جاب پہ جاویں خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، حرام جاب نہ ہو، ناجائز نہ ہو، شبہ والا نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو۔ جاب پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے مشغول ہو گئے جاب میں کہ زور کی نماز دے، نہ، ایسا نہیں، نماز پڑھ لو، قضا نہ ہو۔ اگر نماز قضا ہو گئی تو یہ جاب پھر عبادت نہیں بنے گا، یہ مطلب۔ تو من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ ومن عصى اللہ فقد نسى اللہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ گویا اللہ کو بھول گیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ وَإِن قَصُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اگرچہ اس کی نمازیں بہت ہیں، روزے بہت ہیں، تلاوت قرآن بہت ہے، لیکن نافرمانی کرتا ہے، حرام کماتا ہے، ناجائز کمائی اس کے پاس، دوسروں کا حق ہے، تو پوری رات اگر کوئی تہجد پڑھے، پورا دن وہ روزے رکھے، چلتا پھرتا ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، پھر بھی یوں سمجھا جائے گا اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے، بلکہ ایک لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اترے گا، عبادت بھی قبول نہیں، ذکر بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں۔ تو یہ ہے اصل دین، اس کو بولتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے مدد مانگیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ جب مدد فرمائیں گے تو صحیح معنوں میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ایسا ذکر جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق دے، جس وقت میں اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق ملنا، اس کو بولتے ہیں ذکر۔ ایک تو یہ ہے ذکر، دوسرا ذکر جو براہ راست ہے، ڈائریکٹ ہے، یہ تو انڈائریکٹ کہا ہے۔ ڈائریکٹ ذکر کون سا؟ کلام مجید کی تلاوت، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، چوتھا کلمہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے بہت بھاری ہے ترازو میں اور ہلکے پھلکے ہیں زبان پہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ یہ ہے ڈائریکٹ ذکر اللہ کا براہ راست۔ اور یہ ذکر کیسا ہے پتہ آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں
جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ تر ہے، سب سے زیادہ خیر اس چیز میں ہے. تم اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرو، اس سے بھی افضل تم اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دو، اپنا مال لٹا دو، اس سے بھی بہتر عمل، تمام اعمال سے بہتر عمل، تمام اعمال سے افضل عمل میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتاؤ. صحابہ تو اس بات کے بڑے حریص تھے، بڑے لالچی تھے کہ آخرت کی کوئی بات ہم سن لے رہے، آخرت میں کوئی ذخیرہ ہو جاوے، نیکی کا ذخیرہ ہو جاوے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر اللہ کا ذکر. تو کتنی اونچی چیز ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ذکر نہیں کر سکتا. آدمی 5-5 گھنٹے تک فضول باتیں کرتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں میں. 5-5 گھنٹے تو خاموش بیٹھا ہوا ہے دکان کے گلے پر بس ایسے، لیکن توفیق نہیں ہوتی. اور جن کو توفیق ملتی ان کو پوچھو، یہ اللہ کی طرف سے. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی توفیق مانگو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ. اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر. صحیح میں کہتا ہوں جب ذکر شروع ہو جائے گا ہمارا دل زندہ ہو جائے گا، روح زندہ ہو جائے گا. ہمارا یہ جو جسم ہے اس کی حیات روح ہے، اور روح کی حیات ذکر ہے. میری بات سمجھے؟ اس جسم میں سے روح نکل جا رہا ہے، یہ جسم مردہ ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ روح زندہ ہوتی ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر. انشاءاللہ ذکر کرتے رہو گے روح تازہ رہے گی، روح میں نورانیت پیدا ہوگی، روح کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی، روح کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، قلب کے اندر اللہ کی نسبت و تعلق پیدا ہوگا، قلب کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا. دل چاہے گا میں تلاوت کر لوں، دل چاہے گا میں نماز پڑھ لوں، دل چاہے گا میں نفلی پڑھ لوں، نفلی نماز، دل چاہے گا میں دوسرے کی خدمت کر لوں، دل چاہے گا میں گناہوں سے بچوں، دل چاہے گا اپنے دل میں جو کینہ ہے، اپنے دل میں جو عداوت ہے، جو میل کچیل ہے، جو حسد ہے، وہ سب میں نکال دوں. یہ سب علامت اس بات کی ہے کہ دل زندہ ہو گیا. اور یہ بہت ضروری ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر. اس بنا پر فرمایا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے، میری مدد فرمایا اللہ. اتنی زبردست ہے. میں کہتا ہوں اگر دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور کبھی نہ کبھی اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ دعا نکلے گی، اور قبول جو ہو گئی انشاءاللہ دنیا و آخرت میں فلاح مل گئی، کامیابی مل گئی. یہ ایک چیز اگر قبول ہو جائے کہ اللہ ذکر کی توفیق دے دے، چلتے پھرتے ہر وقت باتیں کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی ذکر ہے. ایک ساتھی ملا، مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دین سمجھاتا ہوں. کوئی ساتھی ملا، السلام کیا، وعلیکم السلام، آپ نے خیر کیا پوچھی، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، آپ نے خبر پوچھی کیسے ہو، بیمار تھے، طبیعت اچھی ہے کہ نہیں، دوائی لی کہ نہیں، یہاں اچھی ہے. آپ نے یہ دل جو خوش کیا نا، یہ ذکر ہے، بہت اونچا ذکر. حدیث میں یہ بھی صدقہ ہے. صرف مسکراتے ہوئے سے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے. سلام کر لینا بہت بڑی عبادت ہے. محبت سے آپس میں ملنا، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ جو آپس میں میرے لیے محبت کرنے والے تھے، جاؤ ان کو جنت میں داخل کرو. صرف یہ محبت سے ملنا یہ بھی ذکر ہے. تو ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ذکر ہے، یہ انڈائریکٹ. تو اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. واقعیت اللہ کا توفیق دے سب آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے دین کی سمجھ. یہ ہے سمجھ.
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی یعنی دین کی سمجھ دی گئی، اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کثیر، ساری دنیا قلیل، اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، تو ساری دنیا کو قلیل فرمایا، تو اللہ جس ساری دنیا کو قلیل فرماوے اور خیر کثیر حکمت کو بیان فرماوے، تو آپ ہی بتاؤ وہ حکمت، وہ دین کی سمجھ کتنا کثیر ہوگا، جو میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو دین کی سمجھ کہ دین کا تقاضا کیا ہے، کس وقت پہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو پورا کرنا، یہ ہے دین کی سمجھ، اور یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو ہم اللہ سے کہیں روزانہ 5 وقت کی نماز، اللہم اعنی علی ذکرک، تو چلو ایک میں نے کلمہ سمجھایا، بہت مختصر سمجھایا لیکن بہت جامع ہے یہ سب باتیں، الحمدللہ۔ اس کو اگر آپ کھولیں نا تو کئی مجلسیں چاہیے، مختصر بات میں نے سمجھائی۔ اور یہ ذکر ایسی چیز ہے، بس ایک مختصر بات کہہ دو، حدیث کا مفہوم ہے، کل قیامت کے دن جنتی جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی حسرت نہیں کرے گا، صرف ایک چیز کی حسرت باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسرت کون سی، کہ دنیا کے وہ لمحات جو ذکر سے خالی گئے اس کی حسرت رہے گی۔ وہ بندہ نہیں چاہے گا کاش کہ زندگی کا کوئی لمحہ میرا ذکر کے بغیر نہ گزرتا، اتنا اچھا۔ ہر وقت میں چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، بازار میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعنی، میری مدد فرمایا اللہ، تو مجھے توفیق عطا فرمایا اللہ، توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا کلمہ۔ دوسرا کلمہ وشکرک، تیرے شکر کی توفیق عطا فرما۔ شکر بجا لانا کوئی معمولی نہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو شاکر بندہ ہوتا ہے، شکر بجا لانے والا بندہ ہوتا ہے، شیطان کا حربہ نہیں چلتا، شیطان اس پر غالب نہیں آتا۔ شیطان نے خود کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ اللہ تو اکثر اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پاوے گا۔ اس کا مطلب کیا کہ جو شاکر ہوگا اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، شیطان تو ہر وقت ہمارا دشمن ہے، وہ تو انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی بنا پر اس کو رانتی بارگاہ ہونا پڑا، مردود ہونا پڑا، اس کو تو بڑی امیدیں تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی بنا پر مردود ہو گیا، اس لیے وہ دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے اور ابدی دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ انسان کامیاب ہو، وہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان جنت میں جائے، بلکہ وہ یوں چاہتا ہے کہ جس طرح میں جہنم میں جاؤں اسی طرح یہ انسان بنی آدم بھی جہنم میں جائے۔ تو اگر اس سے آگے بچنا ہے تو ہر وقت اللہ کا شکر بجانا، ہر وقت الحمدللہ۔ کتنا اچھا کلمہ ہے، کتنا زبردست جملہ ہے۔ کلام مجید کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، جو سارے کلاموں کا خلاصہ ہے، اور پورے کلام مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہر وقت بولتے رہو، جب بھی کوئی چیز پہ جائے الحمدللہ 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 علی کل حال۔ ایک مرتبہ پڑھو گے ثواب سے پورا پلڑا بھر جائے گا، نیکی کا ترازو بھر جائے گا۔ حالانکہ ترازو اتنا وسیع ہے، 7 زمین 7 آسمان اگر اس پہ رکھ دیا جائے پھر بھی گنجائش رہے، پھر بھی ترازو میں جگہ باقی رہے، اتنا بڑا ترازو ہے، لیکن الحمدللہ کا ثواب پورا ترازو بھر جاتا ہے۔ تو اگر ہر نماز کی بات الحمدللہ ہم نے 33 مرتبہ پڑھ لیا تو کتنا ثواب، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا میرے مولا۔ اللہ کرے یہ میری بات دل میں اتر جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس دل میں اتار لو، دل نشین کر لو، ذہن نشین کر لو۔ کل قیامت کے دن ہمیں ضرورت پڑے گی۔ علامہ قرطبی فرماتے قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، اگر کوئی آدمی 70 انبیاء کے برابر عمل لا کر حاضر ہوگا اس کو بھی کم سمجھے گا۔ ہمارے پاس تو ایک نیک آدمی کا عمل نہیں ہے تو نبی کا عمل کہاں سے لاوے، اور 70 انبیاء کا عمل کہاں سے لاوے، تو اس کو بھی کم سمجھے گا۔ یہاں پلے رکھیے، حقیقت میں یہ دنیا کی زندگی بہت
مختصر بھی ہے اور سب سے افضل ہے. اس کی جو قدر کر لی جس نے, اس کی آخرت بن گئی, عالم برزخ بن گئی. تو اللہ کا شکر بجا لاوے, ہر نعمت پر شکر بجا لاوے. ارے ہم تکلیف میں جب ہوتے ہیں, لیکن تکلیف کے ساتھ دوسری ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر کبھی سر میں درد ہوا, کبھی پیٹ میں درد ہو گیا, لیکن آنکھیں تو صحیح سلامت ہے, کان تو صحیح سلامت ہے, گلا تو صحیح سلامت ہے, پیر تو صحیح سلامت ہے. ایک تکلیف ہے لیکن لاکھوں نعمتیں. ہم کیا کرتے ہیں, ایک تکلیف کو یاد کرتے ہیں اور ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. ایک مختصر بات کرتے ہیں. سید اظہر حسین محدث دیوبند بہت بڑے حضرت مفتی شفیع صاحب, حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب, ان کے بھی استاد ہیں. اور سید اصغر حسین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جماعت دیوبند سے جو فارغ ہوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تھی, ان میں یہ بھی تھی. اور مفتی شفیع صاحب کے والد صاحب مولانا یاسین صاحب وہ بھی تھے حضرت تھانوی کے ساتھی. 18 ساتھی تھے. سب سے پہلی جماعت دیوبند کی جو فارغ ہوئی 18 ساتھی تھے. سب کے نام بھی ہیں کتابوں میں. حضرت تھانوی کی جماعت, حضرت تھانوی کا اول نمبر آیا تھا. ہاں, تو سید اصغر حسین سے ایک مرتبہ بہت بخار تھا اور تڑپ رہے تھے. اتنے میں حضرت مفتی شفیع صاحب شاگرد خدمت کرتے ہوئے ان کی پہنچ گئے. اوہو حضرت کیا ہوا, بہت تکلیف ہے. نہ 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 نہ, الحمدللہ. دیکھو استحضار اس کو بولتے ہیں, یہ توفیق, یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آئینی میں سمجھا رہا ہوں, آئینی, یہ اللہ تو میری مدد فرما, مجھے توفیق دے. شکر تو آپ جانتے ہیں, ذکر بھی آپ جانتے ہیں, لیکن توفیق اصل ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی میں سمجھاؤں گا توفیق کیا چیز ہے. سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے ایمان کے بعد, عافیت تو ہے, کسی عافیت کو توفیق بولتے ہیں. انشاءاللہ حدیث سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس لیے توفیق کو معمولی مت سمجھو, اللہ سے توفیق مانگو, توفیق ہوگی انشاءاللہ. کسی بھی طرح آپ نماز پابندی سے پڑھو گے, توفیق ہوگی. تلاوت کرو گے, توفیق ہوگی. ذکر کرو گے, توفیق ہوگی. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو گے, توفیق ہوگی. بد نظری سے بچو گے, توفیق ہوگی. حرام سے بچو گے, توفیق ہوگی. کسی کو ستاؤ گے نہیں, توفیق ہوگی. ظلم نہیں کرو گے, توفیق ہوگی. اللہ کو راضی, سب توفیق پر ملا. یاد رکھنا اس بات. کہ سید اصغر حسین صاحب بیمار تھے, تڑپ رہے تھے اور بہت گرم کر. حضرت مفتی شفیع صاحب پہنچ گئے عیادت کے لیے. حضرت کیا ہوا, کیا کہا معلوم, کچھ بھی نہیں, الحمدللہ میری آنکھیں صحیح سلامت ہے, میری زبان اچھی ہے, میرے دانت برابر ہے, میرے کان برابر ہے, میرے ہاتھ پہ بہت اچھے ہیں, میرا سر بہت اچھا ہے, دماغ بھی اچھا ہے, دل بھی اچھا ہے. ہاں صرف بخار ہے. یہ ہے توفیق. اور ہم صرف بخار ہو سب اچھا, ارے بہت بخار ہے, بہت پریشان ہوں, بہت بے چین ہوں, کچھ سمجھ نہیں پڑتی, کوئی دوائی اثر نہیں کرتی, بس شکایت شروع. صرف ایک مصیبت آئی, ایک بخار, اور اللہ کی شکایتیں شروع کر دی. ایک بخار کے ساتھ ہزاروں نعمتیں ہیں, بھول جاتا ہے. بخار ہے, اللہ کا شکر مانو تو گھر میں, اللہ کا شکر مانو کہ اولاد, اللہ کا شکر مانو کہ دوائی مانتی. جاؤ بیچارے جاتے اتنے زخمی ہیں, ہاتھ پیر ٹوٹے, ڈاکٹر نہیں, ہسپتال نہیں, علاج کرنے والے نہیں, کتنے بیمار ہیں سب. بچے لوگ صبر کر رہے, تڑپ رہے. ہمارے سامنے ہے واقعہ, پانی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ بیچارہ ابھی کیا حالات ہے, زخم کو دھونے کے لیے پانی نہیں تھا, تو وہ جو بوٹل چلاتے ہیں اس پانی سے دھوتے, وہ جو بوٹل ہوتا ہے وہ پانی پی لیتے تھے, ذرا سا حلق تر ہو جائے. یہ ہمارے سامنے واقعات ہے. اللہ کا احسان مانو, ہم کتنا پانی استعمال کرتے ہیں, اللہ اکبر. ہم کبھی تصور نہیں کرتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. جن کو پانی نہیں ملتا ان کو پوچھو تو کتنی نعمت ہے, ہزاروں نعمت ہے ایک مصیبت کے ساتھ. لیکن ہم کیسے ہیں معلوم, توفیق نہ ہونے کی بنا پر. دیکھو یہ توفیق پھر میں کہتا ہوں, اللہ کے رسول اسی کو بیان کرواتے ہیں, آئین مجھے توفیق دے یا اللہ. توفیق نہ ہونے کی بنا پر آدمی ایک مصیبت کو لے کر بیٹھا رہتا ہے اور ہزاروں نعمتیں بھول جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں توفیق مانگو, آئینی میری مدد فرما, تیرے شکر. اور آخر میں فرمایا وحسن عبادت,
اچھی عبادت کی توفیق دے۔ یہ تو عجیب جملہ ہے مسلمانوں، حسن عبادت، ہر چیز خوبصورت ہو۔ ہم چاہتے ہیں میرا لباس خوبصورت ہو، میرا سویٹر خوبصورت ہو، میرا چپل جوتا خوبصورت ہو، میرا مکان خوبصورت ہو، میرا بستر خوبصورت ہو، میری کارپیٹ خوبصورت ہو، ہر چیز خوبصورت ہو، میری گاڑی بہترین ہو۔ تو عبادت کیوں نہیں چاہتے کہ خوبصورت ہو؟ یہ تو اصل ہے۔ اس کا سوال ہوگا، گاڑی تو جیسی بھی ہوگی چل جاوے گی، مکان جیسا بھی ہوگا چل جاوے گا، تو اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ حسن عبادت جو اللہ نے موقع دیا، اس بات کو میں تفصیل سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ حسن عبادت، خوبصورت عبادت۔ خوبصورت عبادت کون سی معلوم؟ مختصر سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر جس طرح زندگی گزاری، اور مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھی، یہ ہے خوبصورت عبادت۔ اس سے خوبصورت کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی چیز۔ آج کل حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاف فرمانا بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی خطرناک حدیث ہے، جھنجھوڑنے والی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی عمر 7 سال کی ہو جاتی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں آدمی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے، 80 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن بیچارے کو ابھی صحیح نماز پڑھنا نہیں آیا۔ نماز صحیح کس کو کہتے ہیں؟ اچھی نماز کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک آئی نہیں، 7 سال کی عمر ہو چکی، اور یہ نماز کیسی ہوگی؟ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اچھی نماز نہیں ہوگی تو وہ نماز میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ جاؤ، تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی فکر کی اس کی کہ میری نماز اچھی ہو؟ ہم نے نماز سیکھی، کسی عالم سے کہا ہمیں نماز سکھاؤ کہ اچھی نماز کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، پوری نماز بہترین ہو، اس طرح اچھی طرح ہاتھ اٹھا رہے، ایسا نہیں بعض لوگ تو جیسے آئے اللہ یہ اچھی نماز نہیں ہے، واللہ میں کہتا ہوں بالکل سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ارے کھڑے رہو تو اطمینان سے اللہ اکبر، یہ ہے اچھی نماز۔ بعد میں تو آئے بولے اللہ اللہ، یہ کیا یا اللہ، شروعات ہی غلط، سجدہ بھی غلط، رکوع بھی غلط، بیٹھنا بھی غلط، کوئی پرواہ نہیں، اور کسی کو کوئی پوچھنا بھی نہیں کہ مجھے نماز سکھاؤ۔ اچھی نماز کسی کہتے؟ اللہ کے رسول فرما دے اس کی دعا کرو اللہ سے تو توفیق ملے گی۔ یہ ہے 3 چیزیں، بڑی لمبی تفصیل ہے، 30 منٹ میں، اس کے لیے تو مستقل وقت چاہیے انشاءاللہ سمجھانے کے لیے۔ تو دعا یاد رکھنا، یہ میرا مختصر مفہوم اس لیے سمجھایا تاکہ اس دعا کی اہمیت بھی بتا رہے کہ یہ دعا ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، کتنی توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، کتنے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی ہمیں توفیق دے گا ضرور انشاءاللہ۔ مرنے سے پہلے توفیق جو مل گئی میرا بات، ایک مرتبہ بھی جو اس طرح ذکر کرنے کی توفیق دی جس سے اللہ راضی ہو گیا، ایک مرتبہ اس طرح اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق دی جس سے اللہ راضی ہو گیا، ایک نماز 2 رکعت، حدیث میں ہے یہ بات، جو اچھی طرح عبادت کی توفیق مل گئی 2 رکعت ہماری کامیابی کے لیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 2 رکعت اس طرح توجہ کے ساتھ کرے، اچھی عبادت، کہ اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ کرے، پوری توجہ کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا، تفصیل نہیں، تشریح نہیں، صرف مفہوم بیان کیا، تشریح کے لیے وقت چاہیے۔ تو اب دعا کی اہمیت بھی نہ گئی، اس کو بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا ہاتھ پکڑ کے یہ 3 کلمات برابر لازم، بلکہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے ایک صحابی تھے، مسجد میں تھے، مسلمان ہو رہے، کیونکہ آپ کو میں انشاءاللہ بعد میں 3 کلمات ایسے سکھاؤں گا جو بہت کام کے ہیں، بہت اہم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو وہ صحابی سمجھے کہ بھول گئے ہوں گے، یا رسول اللہ وہ کلمات سکھاؤ نا، وعدہ کیا تھا نا، تو پھر بعد میں یہ کلمات سکھاؤ، ہر نماز کے بعد پڑھو، پابندی کے ساتھ
ساری دعائیں مانگو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ تو ضرور مانگو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اللہ قبول فرمائے، ہم جو کہنے کی توفیق دی اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ وآخر دعوانا